آشنا تیرے مخدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ ہے تجھ میں آج تک کمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر علمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر لبے دریا علمبردار بھی کام آ گیا بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا بھری محفل میں کیسا کا مجھے مطلوب ہوگا زخمی سینہ سے رن میں جو شیکاں پسر ہوا ہر سمت سے لعین ہر ایک حملہ ور ہوا ترخون میں مرخے خیر البشر ہوا آخر جدا خواب سے وہ آخر جدا خواب سے وہ مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر پروانے گئے کے سر پہ لگا گرزے ستم یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم رکھ دی گلے پا شیش نے شمشیر تیز دام تلوار ایک پڑی کے ہوئے تلوار ایک پڑی کے ہوئے بھول تھا کرو نہ رہے تنے پاش پاش پر دوڑا دو گھوڑے دوڑا دو گھوڑے حضرت کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب سن کر یہ غل رہی نہ دلے نہ تواں کو تاب نہ گائرن سے صدائے فلک جناب بیٹا جہاں سے جاتا ہے بیٹا جہاں سے جاتا ہے لاش ظلم و جور بدت فعال کرتے ہیں گھوڑوں سے لکھی ہمیں پامال
کرتے ہیں سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش قصال سید نے آحقی کے حلاش ذوالجلال کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال بانو پکاری خیر تو ہے بانو پکاری خیر تو ہے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی صاحب بتاؤ کیا صاحب بتاؤ کیا نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر کہتا ہے کون رنج میں تڑپ کر پدر پدر اب گھر سے میں نکلتی ہوں اب گھر سے میں نکلتی ہوں سید البشر پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں بانوں کو خصمیں دے کے چلے شاہ نامدار وہ پیاس اور وہ دھوپ کا صدمہ وہ اضطراب دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار اٹھتے تھے اور زمین پہ اٹھتے تھے اور زمین پہ چلاتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں گھبرائیو نا گھبرائیو نا آؤ کدھر کو علی اکبر آؤ کدھر کو علی اکبر چلا رہی ہے دیوڑی پماد چلا رہی ہے دیوڑی پماد اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو گرتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا ضعیف باپ کے بازو کو تھام لو ہچکی کے ساتھ کہتے ہیں وا کر کے چشم تر اے جان جس میں زار میں ایک دم ذرا ٹھہرے موت بے وطن کی جوانی پر رحم کر اے درد تھم ذرا کے پڑھتا ہے اے درد تھم ذرا کے پڑھتا ہے اب پھر ایک بار سید والا کو دیکھ لو مہلت بس اتنی دے کے میں بابا کو دیکھ لوں دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے حضرت زمین پا گر کے پکارے کہ ہائے ہائے زندہ رہے یہ پیر
جواں یوں جہاں سے جائے اے لال تین روز کے اے لال تین روز کے شاہ جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو زخمی تمہاری چھاتی پا بابا نثار ہو کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں کو بیٹا تمہاری ماں کو بہنیں کھڑی ہے در پا تیرے اشتیاق میں اکبر تمہاری مانا اکبر تمہاری حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے پسار اتنی زبان ہلی کے خدا حافظ اے پدر ہچکی جو آئی تھا لیا ہاتھوں سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم بزار آباد گھر لٹا شہ والا کے سامنے بیٹے کا دام نکل گیا بیٹے کا دام نکل گیا بابا کے سامنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک جالا خریدار عیاذاً باللہ پیاس پر تیروں کی بوچھار عیاذاً باللہ نہ کوئی یار نہ غم خار عیاذاً باللہ ہر طرح ظالم خوخار عیاذاً باللہ ہر طرح ظالم خوخار عیاذاً باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا تیر باری ہوئے جب پیاس بے ہوش امام آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پکھچو نہ حسام پیاسے تین شب و روز کیے کام پیاسے تین شب و روز کیے اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہ پانی نہ مجھے چاہ نہ دو چاہ پانی نہ مجھے چاہ نہ دو پیاسا اب یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجاف 100,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکاف سب کا مہاداروں کے تیر اور دل شبیر ہدف گرد جلاتے اور بیچ پہ زہرہ کا گرد جلاتے اور بیچ پہ زہرہ کا قلعہ ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کود پڑا شبر لئے گھوڑے سے ساتھی کود پڑا شبر لئے گھوڑے سے آیا غصے میں قریشہ
ہاتھ میں کھینچے خنجر، بے ادب نے یہ جو چاہا کہ چڑھے سینے پر، شاہ چوکے سے بولے کہ ٹھہر، شاہ چوکے سے بولے کہ ٹھہر، سن لے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے، تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے، تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے، کہہ تو دو آگے عمل اس بات تو کر یا کہ نہ کر، شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور، کہا شہ نے میری گردن پا چلے جب خنجر، قبلہ رولا لٹا دینا اڑا کر، قبلہ رولا جڑا دینا لٹا کر، اور اتنا تو میری رو پائے سا کرنا، دیکھ سیدانیوں کے سر کو ناریاں کرنا، دیکھ سیدانیوں کے سر کو ناریاں کرنا، بیٹی ایک 4 برس کی ہے سکینہ میریا، دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ، وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ، میں نے نازوں سے اسے پالا ہے خالق، میں نے نازوں سے اسے پالا ہے خالق، کل تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی، اب وہ ہے صاحب ماتم میری ہونے والی، اب وہ ہے صاحب ماتم میری ہونے والی، شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو، شاہ نے فرمایا کہ آنسو میں ہے پیاری مجھ کو، سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش، میں تماچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا، جد دی جائے گی میں اسی کو دوں گا، جد دی جائے گی میں اسی کو دوں گا، فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد
والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات بحسن محمد. جو ظالمین ہیں ان کو عنقریب پتہ چلے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ان 3 نشستوں میں گفتگو چل رہی ہے وہ اسی آیہ مبارکہ کے مطابق کہ عنقریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے. نتیجہ ظلم جس کے واسطے اللہ نے ایک دن معین کیا ہے اسے یوم قیامت کہتے ہیں اور آخرت. مگر یہ دنیا یہاں تقریباً 50 سے 60% اس کے نمونے یہاں دکھائے جاتے ہیں تاکہ زندگی سبق آموز گزرے اور ایک دوسرے کو متنبی جس کو کہتے ہیں کہ تنبیہ ہو جائے کہ ہمارا یہ انجام ہے، آخرت میں یہ ہوگا. فائنل ڈیسیژن تو اللہ کرے گا قیامت کے دن. اور آپ یوں بھی دیکھ لیں ایک شے یہ دنیا ہے بھی نہیں، یہاں صورتوں کے بدلنے کی دنیا ہے. حالات اور زمانے میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں. یہاں کا بچپنا جوانی میں بدل جاتا ہے، یہاں کی جوانی بڑھاپے میں تحلیل ہو جاتی ہے، یہاں کا بڑھاپا موت میں ترمیم ہو جاتا ہے. یہ ہے زندگی قصے. تو عزیزان گرامی اس سلسلے میں جو گزارشات ہمارے اور آپ کے درمیان کل سے جاری ہوئی جو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل تک چلے گی کہ جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تاریخ اسلام کا وہ انوکھا باب ہے کہ جس نے ہم اہل بیت کے گھر میں مسرت کا سامان فراہم کیا. جناب مختار کو ہمارے دلوں سے نکلے ہوئے گہرے دلوں کا سلام پہنچے کہ جس نے وہ کارہائے انجام نمایاں کیا اور وہ خدمتیں کی کہ جس سے ہم اہل بیت کے گھر میں ایک خوشی اور ایک مسرت کا موقع دوڑا. اور آج ہمارے یہاں جو خوشی ہوتی ہے اس کا وہی جواز ہے کہ ہمارے چوتھے امام مسکرائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ سن 61 10ویں محرم سے لے کے سن 66 ہجری تک ہمارے چوتھے امام مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں، کسی خوشی کے بز میں نہیں گئے، کسی شادی میں نہیں گئے، کسی محفل مسرت میں نہیں گئے. کہتے ہیں کہ پوچھتے تھے لوگ تو کہتے تھے کہ میں نے یبنا رسول کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا اس عالم میں کہ بھوکا اور پیاسا تھا، میرے لیے کوئی جواز خوشی نہیں ہے. اور عزیزان گرامی ایسے بھی جناب مختار کو ہم سب کی دعائیں ہونی چاہیے اور دعائیں لگنی چاہیے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ ہمارے پاس اگر چوتھے امام عید شجاع عید زہرہ کے دن اگر مسکراتے نہیں تو کوئی جواز مسرت تھا نہیں. اس لیے کہ ہماری خلقت کی جو بنیاد ہے وہ گریہ حسین ہے. تو جو قوم رونے کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کے ہنسنے کا کیا تصور ہے، اس کی خوشی کا کیا تصور ہے. وہ تو جناب مختار کا ایک احسان ہے اس قوم پر کہ انہوں نے عمر بن سعد کے سر بھیج دیے امام چہارم کی خدمت میں. جو مولا 4-5 برس سے سکوت تھا، غم کے عالم میں مولا بالکل غمگین رہا کرتے تھے، رنجور رہا کرتے تھے، رنجیدہ خیال رہا کرتے تھے. جب عمر سعد کے سر کو دیکھا تو مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد گھر میں حکم دیا کہ آج عورتیں سر میں کنگھی کریں، آج گھر میں شیرنی پکے اور آج سے ہم اہل بیت اپنے بال اور داڑھیوں میں خضاب بھی کریں گے. اور جب مولا مسکرائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کو ہمارے یہاں خوشی کی سب سے بڑی انتہا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دن ہمارا امام مسکرایا تھا. تو جب مسکراتا ہے امام تو اتنا خوش ہوتے ہیں، اگر کھل کے ہنس دیتا تو ہم تو خوشی کی قیامت مچا دیتے. تو یہ منزل عزیزان گرامی مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے اگر وہ سر نہ بھیجا ہوتا اور امام مسکراتے نہیں تو تاسی امام میں، اس لیے کہ امام حسین کے بعد امام زمانہ زین العابدین علیہ السلام تھے، اگر آپ ان کی پیروی نہ ہوتی تو ہم دین میں کہاں رہتے. وہ تو امام نے مسکرایا کہ جس سے ہمارے لیے جواز خوشی فراہم ہوا. ایک صلوات مل کے پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو اب وہ پورا سلسلہ جو کل میں نے اپنے بیان کو وہاں تک لا کے پہنچایا تھا کہ یزید واصل جہنم ہوا. بصرے کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد
بدترین دشمن اہل بیت ہے، اور اس کی دشمنی اہل بیت آیا ہے، اظہر من الشمس ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، مگر بہت ساری حقیقتیں ہم تک اس انداز میں نہیں پہنچی ہے جو پہنچنا چاہیے۔ یہ ملعون اپنے دل میں ذرہ برابر بھی محمد اور آل محمد کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ امیر شام نے امتحان لیا کہ سب سے بڑا دشمن اہل بیت اس میں کون ہے، مجھے کچھ خدمت دینی ہے، تو سب سے پہلے جو کھڑا ہوا تھا مجمع میں عبیداللہ ابن زیاد تھا، اور اس کے بعد جو کھڑا ہوا وہ مروان بن حکم تھا۔ اب اندازہ لگا، یہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم دشمن اہل بیت ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جن کے سلسلے میں قرآن میں اللہ محبت مانگے، یہ عداوت اہل بیت کا مشن چلاتے تھے، اور شرم ان سے زیادہ ان پر آتی ہے کہ جو ان کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ اور اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، شمع عقل دماغ میں روشن ہے، اس کے بعد پھر نہ معلوم پتہ نہیں خدیجہ کی روٹی کا نمک کیسے بھول گئے کہ حرام خوروں کی روٹی ان کو اتنی یاد رہی کہ آج تک نمک حلال بنے بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہ مینٹلیٹی اور ایک نظریہ تھا جو چینج کیا گیا، وہ تو ہم شیعان حیدر کرار کے قلب کو تھوڑی ٹھنڈک مختار نے پہنچائی، ورنہ ہم آج تک ہاتھ ملتے رہتے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ دونوں جیب میں ہاتھ ڈالے گھومتے رہے۔ نہیں، دائرہ زندگی تنگ کر دیا، لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے تھے قاتلان حسین کے لیے، نہیں بھائی ادھر ہی ہم اپنے گھر کو مسمار نہیں کریں گے۔ جس گھر میں ایک قاتلان حسین یا وہ جو کربلا میں گیا تھا وہ ملتا تھا تو مختار اس گھر کو بھی مسمار کر دیتے تھے، جلا دیتے، تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ یہ عالم تھا جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی کا، اور جبھی تو ہمارے چھٹے امام نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، کوئی معمولی بات ہے؟ تو یزید واصل جہنم ہوتا ہے، بصرے کا گورنر ہے عبیداللہ ابن زیاد۔ اس نے سوچا کہ کسی صورت ہم اپنے کو یزید تک پہنچائے، اس لیے کہ اب یہاں سے ایک تاریخی پھر موڑ ہے جو شروع کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بالکل 8:30 بجے ممبر پر آ جاتا، مجمع کا تو کوئی خیال مجھے تھا نہیں، مگر اس کے بعد حالات مجبوری، مگر کوشش کروں گا کہ آن دا ٹائم مجلس ختم ہو۔ تو ادھر 3000 شیعان علی، یہ سن لیں آپ تاریخی ایک موڑ، کہ جو امداد حسین کو کربلا جا رہے تھے، جن میں بڑا نمایاں نام ہے جناب سلمان بن سرد خزائی، جناب مسید ابن نخبہ، عبداللہ ابن وائل، شداد ابن ارقم، عبداللہ ابن نفیل، یہ کچھ ہستیاں ہیں جن کی سرکردگی میں یہ قافلہ کربلا میں امداد حسین اور نصرت حسین کو جا رہا تھا، کہ جس کو عبیداللہ ابن زیاد کے لشکر نے قید کر لیا، اور کوفے میں جو ایک دوسرا قید خانہ تھا اس میں آپ حضرات مقید تھے۔ ادھر یزید واصل جہنم ہوا اس سے پہلے، یعنی ابھی یہ مرا چاہتا ہے کہ ان کو کسی صورت جناب سلمان بن سرد خزائی کا ایک 20 برس کا بیٹا ہے خالد بن سلمان سرد خزائی، وہ اتنا بہادر اور اتنا شجاع تھا کہ میں کبھی موقع مل گیا تو میں اس کی شجاعت پر 2-3 جملہ ضرور کہوں گا، کہ اس نے حملہ کر دیا قید خانے پر، اور یہ سب کے سب 3000 آزاد ہو گئے۔ تو یہ 3000 جو آزاد ہوئے تو یہ گھر نہیں آئے، آپ سنیں یہاں پر، یہ مختار نامے کا جز ہے۔ یہ 3000 کے 3000 آدمی، انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن کربلا جانے کا تھا، ہم بیچ میں قید ہو گئے، تو اگر ہم گھر لوٹتے ہیں تو ہمارے مشن کو نامکمل سمجھا جائے گا، لہذا ہم اب بھی کربلا چلیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے قبر پر سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے، یا جو حکم امام دیں گے وہ کریں گے۔ سلمان بن سرد خزائی کی سرکردگی میں یہ قافلہ کربلا پہنچا، 3000 کا لشکر لے کے، 3000 آدمی کو لے کے سلمان بن سرد خزائی کربلا حسین میں آ گئے، اور وہاں عجیب و غریب انداز میں آپ نے گریہ کیا کہ مولا ہم آ نہ سکے، آپ شہید ہو گئے، اور جو انداز ہو سکتا ہے رونے کا آپ سمجھ سکتے ہیں، مولا کے چاہنے والے جیسے روتے ہیں۔ خواب میں امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ دیکھو کچھ لوگ تمہاری سرکوبی کو آ رہے ہیں، ان کا دفاع کرو، تم ان سے مقابلہ کرو۔ عمر بن سعد 1000 کا لشکر لے کے، شمر بن ذی الجوشن 1000 کا لشکر لے کے، عمر بن عبیداللہ ابن زیاد یہ 1000 کا لشکر لے کے کربلا پہنچ گیا، خبر ہوئی کہ سلمان آ گئے ہیں تو ان سے مقابلہ کرنے کے واسطے۔ تو یہ لوگ آ گئے، دیکھیے یہ لشکر ہے کربلا میں، اور یہ کربلا سے تقریباً 17 میل کے فاصلے پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا 3000 میں، اور دن بھر یہ چین سے رہے کہ رات کی تاریکی میں ان کو ہم مار ڈالیں گے۔ رات کی تاریکی میں ان کا قافلہ چلا، تو اس میں شداد بن ارقم
جو مولا کے صحابی بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جناب مسیب ابن نخبہ یہ شبخون مارنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. شبخون بھی ایک فن سپاہی گیری ہے کہ رات کو جو لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جو شبخون مارا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مسیب ابن نخبہ کو اب وہاں سے سرداری دے دی گئی، سلمان بن سرد خزائی کو ہٹا دیا گیا کا مطلب کہ اب اس سلسلے میں کہ اب چونکہ معاملہ رات کا ہے لہذا شبخون مارنے میں آپ ماہر ہیں آپ. تو انہوں نے کیا کیا کہ سڑک کے دونوں سائڈ میں جو جھاڑ اور جنگلیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کے درمیان کچھ سوار کو چھپا ڈالے اور اس کے بعد ادھر سے لشکر 3000 کا چلا. تو اب مسیب ابن نخبہ نے بڑی چابک دستی سے ان 3000 میں سے کچھ لوگوں کو ایک وہ اپنا وہ جنگی ٹیکنک تھا ان کا، وہ میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، کہ ان کو دونوں میں مقابلہ کرا دیا. بیچ میں ان کے 3-4 آدمی لڑتے لڑتے گیپ سے نکل گئے اور یہ دونوں لشکر 1000 ادھر سے 1000 ادھر سے اپنے ہی میں ٹکرا گئے رات میں. اور اس شبخون میں یہ رات میں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کون کس کو مار رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ 3000 میں کیا 1800 میں ہی مارے گئے. اور اس میں شمر بھاگ گیا، عمر سعد بھاگ گیا. تو اب بھاگ کیسے گیا؟ لشکری مر گئے، یہ بھاگ گیا. تو یہ تو آپ کو سمجھانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کبھی میدان میں رکتے نہیں ہیں. لشکر مر جائے جہنم میں جائے، ان کو بھاگ لینا ہے، پہلے وہ بھاگ لیتے تھے. تو یہ بچ گئے، بھاگ گئے. اب یہ پھر واپس کربلا آئے اور انہوں نے کہا مولا ہمارا مشن تو آپ کی خدمت کرنا تھا، ہم گھر پلٹ کے نہ جائیں گے. پھر ان کو خواب ہوا، اس لیے کہ اب عبید اللہ ابن زیاد واپس دمشق آتا ہے اور اس نے مروان بن حکم کو یزید کی بیوہ سے شادی کرا کے 40,000 لشکر جرار لیا اور یہ واپس کوفے آ رہا ہے کربلا کے راستے سے ہوتا ہوا سلمان بن سرد خزائی کی سرکوبی کے واسطے اور ان کو مارنے اور ان کو قتل کرنے کے واسطے. ادھر یہ ہوا کہ معاویہ بن یزید کو عبید اللہ ابن زیاد نے کسی سازش کے تحت ایک زہر دے کے اس کو شہید کرا دیا، قتل کرا دیا، مار ڈالا. اور مروان بن حکم جو 93 برس کا تھا اس کو مسند خلافت بٹھا دیا گیا اور 40,000 کا لشکر جرار اس نے لیا. لیکن یہ جو واپس آیا ہے بصرے سے دمشق، وہ آپ 2 منٹ میں سنیں تو انشاءاللہ آپ ولائے مولا سے خوش ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ سلمان بن سرد خزائی کا یہ لشکر قافلہ ابھی یہ کربلا نہیں آیا ہے، آپ یہ سمجھ لیں. یہ تعاقب میں کہ معلوم ہو گیا ان کو مخبر نے خبر دی کہ عبید اللہ ابن زیاد دمشق جا رہا ہے. تو عمر بن حارث ایک ایسا آدمی تھا کہ جو قافلے کو پہنچاتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک منزل سے دوسرے منزل پر. اس لیے کہ جو راستے میں لوٹ پاٹ ہوتی تھی نا، رہزنی ہوتی تھی، اس سے یہ بچاتا تھا. اس لیے کہ اس کے پاس 100 اونٹ، دیکھیے آپ 100 اونٹ کا اندازہ لگا لیں عرب سے کہ جیسے 100 کاریں ہوں آج کسی کے پاس، ہے نا. تو یہ 100 اونٹ کا مالک تھا اور اس کو 10 بیٹا تھا اور 10 بیٹا 500 آدمی کا مقابلہ کرتے تھے. تو اس کو رات میں مسجد میں بلایا عبید اللہ ابن زیاد نے اور یہ مخبی رکھا کہ یزید مارا گیا. اس نے کہا کہ مجھے کسی صورت دمشق پہنچا دے. تو اس نے کہا نہیں، تجھے نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ تو دشمن اہل بیت ہے اور تیرے سلسلے میں سلمان بن سرد خزائی گھوم رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا. بعد میں اس نے کہا کہ میرے جسم کے برابر سونا تو لے لے اور مجھے پہنچا دے. تو عمر بن حارث نے اس کو دیکھا تو کہلے ہاں اتنا سونا اگر ملے گا تو ہم رسک لیں گے. لیا اور لے کے چلے. اب وہ صاحب اس کو بیچ اونٹ پر رکھا، سوار کر کے لے کے چلے. پتا چل گیا کہ سلمان بن سرد خزائی کا لشکر آگے سے آ گیا. اب 500 آدمی کا مقابلہ اس کے 10 بیٹا کرتے ہوں، مگر یہ کہ جو جنگ حوصلے اور حوصلہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے وہاں آدمیوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 72 آدمی اور 72 میں آپ کو بتا دوں ایک تاریخی وضاحت، فقط 35 آدمی تھے جو دوپہر تک لڑے، باقی جنگ مغلوبہ میں شہید ہو گئے تھے. اور وہ ایک ہندو کیپٹن جو کربلا میں گیا تھا اس نے مولا عباس کے روزے پر سیلوٹ دیا اور اس نے کہا، وہ تاریخ میں ہے اس کا وہ رام چندر نام تھا، اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا کمانڈر ہے یہ عباس کہ جس نے 35 آدمی سے 1,20,000 آدمی کو صبح سے دوپہر تک لڑایا. یہ انوکھا فن. تو وہاں حوصلہ ایمانی سے لڑائی ہوتی ہے. اور حسین نے یہ بتایا بھی کہ 72 ہو، اگر نظریے میں ایک ہو تو لاکھوں سے لڑ جاتے ہیں، لاکھوں اور نظریے سے ایک ہو تو منہ کی کھاتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. سمجھ رہے نا؟
اس نے امام حسین پر پانی بند کیا تھا. ذرا صاحب یہ سن لیں تو آپ کو تقویت ملے گی. اب جب پتا چلا کہ سلمان بن سرد خزاعی کا لشکر اس کے تعاقب میں یہاں تک ہے تو عمر بن حارث آیا, کہنے لگا بھائی تو اپنا سونا واپس لے, تو یہاں سے نکل جا. اس لیے کہ اب ہم اپنے قافلے کو, ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ اس لیے کہ اب وہ 2000 سے اوپر کا لشکر ہے, ان کا مقابلہ کرنا, اس لیے کہ سب بڑے خونی ہو رہے ہیں انتقام خون حسین میں. اور ان کا صدا تھا یا علی سارت الحسین, ہم ان سے نہیں ٹکرائیں گے. تو اس نے پھر کہا کہ نہیں, اس سونے کو ڈبل کیے دیتا ہوں, مجھے بچا لے کسی صورت. تو اگر بچانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے ہم تو تلاشی دیں گے تو تو پکڑا جائے گا تو ہم تیرے ان کے حوالے کر دیں گے. تو ایک صورت یہ ہے کہ اونٹ جو چلتے تھے نا قافلے میں, کچھ اونٹ ایسے بھی ہوتے تھے جن پر سامان رکھا جاتا تھا. تو آپ ذرا میری طرف دیکھیے تو میں بتا دوں, یہ ہے اونٹ, اونٹ کے پشت, اور اس پر ایک بڑی سی چادر ہوتی تھی جس میں ایسا بنا ہوتا تھا. اگر آپ نے اپنے ملک میں کبھی دیکھا ہوگا کہ خچروں پر اور گدھوں پر جو اینٹ ڈھوتے ہیں, جو اوپر لے جاتے ہیں, تو اس میں 2 پیکٹ بنے ہوتے ہیں, اس میں سامان رکھا جاتا ہے, ایسے ایسے اینٹ رکھے جاتے ہیں اور وہ لے کے بلندی پر چڑھ جاتا ہے نا. تو اونٹ پر جو ساز و سامان ہوتے تھے کھانے کے اور یہ اور وہ, اناج اور گیہوں اور چاول اور پتیلے اور یہ اور وہ ایسے ہی بنا تھا. اب وہ بالکل زمین سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے, اب اس سے پردہ, اسی میں اس کو ایک چادر لے کے باندھ دیا گیا, پیٹ سے ملا کے. عبید اللہ ابن زیاد کو پیٹ سے ملا کے اس کو باندھ دیا گیا. اور اونٹ جب چلتے ہیں تو ان کی دیگر ضروریات بھی ہوتے ہیں. پانی تو اس نے بند کیا تھا, پینے کو کیا ملا ہوگا وہ آپ سمجھ لیں, کھانے کو کیا ملا ہوگا آپ سمجھ لیں. اگر آپ سمجھ لیں ابھی یہ سفر تمام نہیں ہوا, یہ تو دنیا میں ٹریلر دکھایا جا رہا ہے, آخری انجام تو قیامت میں ہوگا, یا پھر دنیا میں جب ہوگا جب ہمارا 12واں امام آئے گا. دیکھیں بھئی یہاں پر ایک منٹ کامرشیل بھی دیکھ لے رہا ہوں. صلوات اگر پڑھے نا ذرا بآواز بلند پڑھے کہ مردانہ مجلس ہو. اس لیے کہ یہ ہسٹری کا بیان ہے نا, تو اس میں آپ بالکل میری طرف متوجہ رہیے. بیچ بیچ جو صلوات ہو تو ذرا بآواز بلند پڑھیے. کیوں پڑھیے؟ تو میں نے کہا 1 منٹ کا کامرشیل بریک ویسے نہیں لیا ہے, وہ واقعی اس کے لیے ایک پیغام ہے جو آپ کو دے دوں. یہ صلوات کے کیا فائدے ہیں؟ 1000 فائدے آپ نے سنے ہوں گے, ایک مجھ سے سنیے. مگر میں اپنی بات کہوں گا تو آپ تو مانیے گا نہیں. 6 امام کی حدیث ہے جو پڑھ رہا ہوں. اور اگر برا نہ مانیے تو بزرگوں کو زیادہ بآواز بلند پڑھنا چاہیے. کیسے؟ سنیے آپ. فرماتے ہیں ہر آدمی کی تمنا ہے کہ مر جائیں تو نجات اور جنت ملے. اور جنت میں کیا ملے؟ جی وہی حوریں. تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے بارگاہ عصمت پناہ میں 6 امام کے پوچھا, یا ابنا رسول اللہ, یہ حوروں سے ہماری شادی ہوگی؟ کہا اللہ ترویج کرے گا, شادی ہوگی. تو کہا یہ وہاں بھی مہر وہر کا چکر بھی ہوگا کیا؟ تو امام نے فرمایا ہاں, اگر مہر نہیں رکھتے ہوگے تو حوروں سے شادی نہیں ہوگی. تو کہنے مولا ہمارے یہاں قبر میں تو کبھی نوٹ اور ڈالر لے کے کوئی کفن میں جاتا نہیں ہے, یہ وہاں سے ہم کہاں لیں گے, کیش پیمنٹ کریں گے؟ فرمایا نہیں, وہاں جہاں جیسا زمانے میں سکہ رائج الوقت, جیسا سکہ چلے گا ویسا دینا. تو کہنے مولا وہاں کہاں سے کون سا سکہ چلے گا, کیسا آئے گا؟ کہنے گا وہاں حوروں کے لیے جو اللہ مہر مقرر کرے گا وہ وہی مہر ہے جو ہم پر درود پڑھے جاتے ہیں مل جل کے بآواز بلند. آپ سمجھ گئے؟ تو جتنا آپ درود پڑھیں گے اتنا مہر کے لیے آپ کو پاس ہوگا. جس کوالٹی کا مہر ہوگا اس کوالٹی کی شادی ہوگی. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. چلیے صاحب, یہ ملعون اسی غلاظت میں, اس کے بعد سلمان بن سرد خزاعی کا لشکر اس کو سب کو ڈھونڈا ہوئی, اور وہ بالکل اس میں سانس روک کے اسے بیٹھا ہے. کہتے ہیں کہ 2 منزلوں تک اسی عالم میں چلا. دیکھیے منزلیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک اچھا خاصا ڈسٹینس, اچھا خاصا فاصلہ رکھو, اور وہ اسی عالم میں چلا, مگر یہ پکڑا نہیں گیا. اس لیے ان کو تو مولا کے قول کے مطابق مارنا مختار کو تھا, تو کیسے مار لیتے. خیر صاحب یہ آیا اور رات کی تاریکی میں پھر دمشق گیا, اور وہاں پھر اس نے سازش رچی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ادھر پھر یہ ہوا کہ مختار واپس مدینے سے, اب ذرا یہاں پر 1 منٹ کا اپنے ذہن کو روکیے, پھر واپس آ رہا ہوں کوفہ. یہاں یہ ہوا کہ مختار مدینے سے محمد حنفیہ اور امام چہارم سے مل کے جب وہاں گئے تو رات کی تاریکی میں ایک میٹنگ کی.
جس میں ابراہیم بن مالک اشتر اور عبداللہ ابن کامل انصاری کو بلایا اور یہ بتایا کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا، یہ خروج کریں گے ہم، یہ انداز ایسا ہوگا۔ یہ اب سن 65 ہجری ہے، 14 ربیع الاول سن 66 ہجری کو یہ خروج کا وقت ہے، لیکن ابھی 65 ہے، ابھی خروج سے پہلے کی بات ہے۔ اس لیے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، مخبر نے خبر دیا کہ عمر بن سعد کے یہاں، جس میں شیس ابن ربعی، محمد ابن اشعث، اسحاق ابن اشعث، حرملہ بن کاہل اسدی، خولی بن یزید اشبہی، ورقہ بن عزب، یہ ایسے ایسے لوگ وہاں سب جمع ہوئے تھے، مختار کے خلاف میٹنگ ہوئی تھی عمر بن سعد کے یہاں۔ عمر بن سعد کے یہاں سے خبر یہاں آ جاتی تھی، اس لیے آ جاتی تھی کہ آپ پہلے سمجھ لیں کہ مختار کو 2 بہن تھی، ایک بڑی بہن کی شادی عمر بن سعد سے ہوئی تھی، چھوٹی بہن صفیہ کی شادی عبداللہ ابن عمر سے ہوئی تھی، جو عمر فاروق خلیفہ دیوم کے صاحبزادے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تاریخی باتیں ہیں۔ اب وہ پچھلی مرتبہ یہی مجلس میں نے پڑھی تھی، تو ایک لڑکے نے مجھے پوچھا کہ یہ مختار کی بہن تھی تو عمر سعد کے یہاں شادی کیوں ہوئی؟ تو میں نے کہا یہ اگر ہندوستانی سوال کرتا تو میں جواب دیتا، امریکہ میں آپ ہی سوال نہ کیجئے، اس لیے کہ جب یہاں شادی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے سے ایسے شادی کی ہے، ذرا یہ نہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے گا، تو یہاں تو آپ کہیے ہی نہیں صلوات حضرت محمد اور آلہ محمد۔ لیکن شادی بیاہ وہ قبیلہ بنی ثقیف بڑا قبیلہ تھا، اور یہ اس کا قبیلہ یہ بڑا بااثر تھا، چلتا تھا سلسلہ، وہ سب شادی بیاہ تو ایسے ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ ہونے کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس میں کیوں کہاں نہ پوچھا کیجیے، اس لیے کہ وہ اس کے حالات ہیں، تاریخی باتیں وہ وہاں تک آتی ہیں۔ تو اس کو خبر مل گئی، وہاں یہ جو پلان بنا رہے تھے، وہاں ایک لڑکا سویا تھا، محمد ابن طلوع اس کا نام ہے، مگر وہ لڑکا حلال زادہ نہیں تھا، ولد الزنا تھا، وہ کہیں سے آ گیا تھا، اس کو مختار نے پناہ دے دی تھی۔ یہ اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ رسول کی حدیث کی وضاحت ہو جائے یہاں پر کہ اے علی، آپ کا دشمن 3 باتوں سے خالی نہ ہوگا۔ اے علی، آپ کا دشمن 3 باتوں سے خالی نہ ہوگا، یا وہ مشرک ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا وہ ولد الزنا ہوگا۔ خلافت ثانیہ میں پیری پلان، طواف النساء اور متع کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا تھا کہ اگر یہ اس طرح طریقہ حلال ہوگا تو ولد الزنا پیدا نہیں ہوں گے، جب ولد الزنا پیدا نہ ہوں گے تو دشمن علی کی تعداد آگے نہ بڑھے گی۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب پورا سلسلہ تھا۔ وہ وہاں پر سویا تھا، اس نے دیکھ لیا، مختار کی ساری بات سنی، ابن زیاد کو خبر کر دیا، جا کے ابن زیاد گرفتار کر لیے گئے، پھر اسی قید خانے میں ڈال دیے گئے جو کوفے کی طرح، وہ جو میں نے بتایا تھا کل آپ کو انگریزی میں اس کی طرح تھا، اور ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھ دی گئی اور بالکل جکڑ دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 11 محرم کو جب مختار نکالے گئے تھے تو یا علی کہہ کے انہوں نے نعرہ بلند کیا، فولاد کی زنجیریں توڑ دی، تو پھر جناب مختار کو جو 3 روٹی ملتی تھی نا 24 گھنٹے میں، وہ اب 1 روٹی 24 گھنٹے میں ملتی تھی، آدھا صبح کو آدھا رات کو۔ کھانے میں سالن یا دال نہیں، وہ اونٹ کے پشت پر جو رگڑنے کے لیے ایک تیل آتا تھا وہ دیا جاتا تھا روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے۔ بات آپ سمجھ لیں، حالانکہ وہ تیل کی کیفیت یہ تھی کہ اس سے دل و جگر کٹ جاتے تھے، وہ تو ایک قوت تھی جس نے مختار کو زندہ رکھا۔ ہم ظالموں نے اپنی تو کوئی ترکیب چھوڑی نہیں تھی، مگر عالم یہ ہوا کہ یہ قید میں چلے گئے، اب وہاں تڑپ رہے اس لیے کہ یہاں تو معاملہ کر کے، لیکن اب ایک واقعہ یہاں پر سن لیں 2 منٹ کہ مختار پھر کیسے آزاد ہوئے ہیں۔ کوفے میں ایک معلم ہے، کثیر ابن عامر حمدانی، معلم کوفہ، یہ حافظ قرآن ہے، یہ دوستداران اہل بیت ہے، مگر ظالموں کی مصیبت اور مصائب کی وجہ سے جو تقیہ ہوتا تھا اس میں تھی۔ ایک دن یہ کوفے میں پڑھا رہے تھے بچوں کو کہ ان کو پیاس لگی، آپ نے پانی طلب کیا، جب ٹھنڈے پانی کا ظرف آپ کے ہاتھ میں آیا تو ان کو امام حسین کا وہ پیغام یاد آ گیا، جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس یاد کر لینا۔ تو انہوں نے پانی پی کے وہ دعا پڑھ دی، سلام بر حسین لعان بر قاتلان حسین۔ اسی مدرسے میں ایک بچہ سنان ابن انس کا پڑھتا تھا۔ سنان ابن انس کربلا میں 4000 کا افسر بن کے گیا تھا،
اور اس نے کربلا میں جو ظلم کیے ہیں وہ اس میں نمایاں ظلم ہے. شہزادہ علی اکبر کے کلیجے پر برچھی کی یعنی اسی نے ماری تھی. آپ یہ سمجھ لیں. اور میں آج مصائب میں جب پڑھوں گا تو یہ بتاؤں گا کہ اس نے برچھی کس انداز میں ماری تھی. جو مصائب میں آپ کے آتے ہیں وہ ذرا افسوس سے, مگر یہ نہ سمجھنا کہ وہ روایت غلط اور یہ صحیح نہیں, یہ دوسرے حوالے سے بتاؤں گا. کہتے ہیں کہ سنان ابن انس کے بیٹے نے جب سنا کہ ہمارے باپ دادا کو لعنتیں پڑ رہی ہے تو یہ دوڑا ہوا سر و سینہ پیٹتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا. کہنے لگا کیا تم نے قتل حسین اسی لیے کیا تھا کہ یہ 2 ٹکے کا ملا ہمیں لعنت بھیجے؟ صلوات بھیج دیں. دیکھیے حضور پھر بھول گئے آپ, صلوات ذرا پڑھے تو. سنیں حضرات, جب باپ نے دیکھا کہا ہے یہ کثیر ابن حامد حمدانی معلم کوفہ, اس نے ہم پر لعنت پڑی ہے. کہاں؟ یہ لیا بچے کو پکڑا ہوا لے کے چلایا دربار عبید اللہ ابن زیاد اور کہا کیا ہمیں خون حسین کے بعد جو عزت اور اعزاز ملنا چاہیے تھا وہ یہی ہے کہ اب مدرسے کا معلم بھی ہم کو لعنت بھیجے؟ تجھے کیا معلوم نسلیں لعنت بھیج رہی ہیں. ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ گرفتار کر لو. بھیج دیا گیا. معلم اسی کوفے میں بھیج دیے, قید خانے میں بھیج دیے گئے جس میں مختار تھے. دیکھیے حضور مختار تو جنگجو تھے, بہادر تھے, شجاع تھے, یہ یقیناً محب اہل بیت تھے, مگر ہر آدمی سے ہر کام نہیں ہوتا ہے. یہ بیچارے سیدھے سادے شریف آدمی مدرسے کے معلم بھی, ان کو قید میں ڈالا گیا تو یہ بہت رونے لگے, سر و سینہ پیٹنے لگے اور بہت پریشان ہیں. اس میں مختار سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. مختار نے ان کو بہت سمجھایا ہے کہ دیکھو جب اہل بیت سے دوستی کرو تو مصیبت کے لیے تیار رہنا. کیوں تیار رہنا وہ سن لیں آپ, تاکہ ہمارے بچوں کے دل بیچ بیچ میں, یہ اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں کہ تاکہ حالانکہ یہ مختار نامے کا ٹکڑا نہیں ہے مگر بیچ بیچ میں آپ کو تقویت ملتی رہے. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب اس کو خوف غور سے سنیں اور یاد کرتے ہوئے جائیے گا, اور جہاں جہاں تک پیغام پہنچے پہنچائیے گا کہ یہ اپنا رسول اللہ تقریر کر رہے تھے اور اس پہ بار بار کہا میرے چاہنے والوں کو یہ, میرے چاہنے والوں کو یہ, میرے چاہنے والوں کو قیامت میں یہ, میرے چاہنے والوں کو برزخ میں یہ, میرے چاہنے والوں کو وہ. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اس میں, وہ کہہ رہا ہے اپنا رسول اللہ یہ تو کوئی آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے, خالی اپنے چاہنے والوں کو, میرے چاہنے والے اور ہم لوگوں کو. مطلب تو سمجھیے گا کہ وہ کون تھا, بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا وہ کون تھا. تو امام نے کہا نہیں تمہارا کیا کہنا, کہ آپ کہنے کہ ساری جزائیں آپ کے چاہنے والوں تو ہم لوگوں کو کیا ملے گی؟ تو امام نے فرمایا نہیں, اللہ عادل ہے, ہر نیکی کی جزا دے گا, ہر برائی کی سزا دے گا, مگر فرق ہے. اس کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے. امام فرماتے ہیں مگر فرق ہے, ہمارے چاہنے والوں کو برائی کی سزا یہاں ملے گی, نیکیوں کی جزا وہاں ملے گی. ہمارے دشمنوں کو نیکیوں کی جزا یہاں ملے گی, برائی کی سزا وہاں ملے گی. تو اب دنیا میں جنت سا ماحول نہ ڈھونڈیے گا. اور اب کبھی نہ کہیے گا ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, حاضری کرتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں, تعزیہ کرتے ہیں, زنجیر لگاتے ہیں, قما کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, یہ منت مانی سے نہ پوری ہوئی. کیا آپ چاہتے ہیں دنیا میں جنت بنانا؟ اور اس کا خود ہمارے مولا ہی فرماتے ہیں سنو, قیامت کے دن شفاعت کراؤں گا مگر میرے چاہنے والوں برزخ کا انتظام تم کو کر کے آنا ہے. یہ بھی آپ سن لیں, اس لیے کہ برزخ تک کا انتظام تم کر کے آؤ, شفاعت قیامت کے دن کرائیں گے. کتنی سناٹکی چھا گئی, سناٹکی چھانے کا بیان ہی ہے. شفاعت کرائیں گے, یقیناً کرائیں گے قیامت کے دن, برزخ تک کا انتظام کر کے آؤ. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, بس یہ آخری اپیل ہے پھر واپس موضوع پر, کہ کبھی اس دنیا میں کوئی رواداری نہ کیجیے. آپ کے ساتھ مر کے نہ کوئی ملا جائے گا, نہ مفتی, نہ عالم, نہ ذاکر, نہ خطیب, نہ دوست, نہ احباب, نہ چاہنے والے, نہ پیسہ والے, نہ روپیے والے, نہ عزت والے, کوئی نہ جائے گا. کیوں خامخواہ کی رواداری میں آپ ان سے دشمنی لے لے جو شفاعت کرانے کے ضامن ہیں, ان سے دشمنی لے لے جو قبر میں آنے کے وعدہ کرنے والے ہیں. کوئی نہ جائے گا قبر میں, وہی ایک مولا ہے جس نے وعدہ کیا تھا چاہنے والوں گھبرانا مت, آؤں گا وہاں. تو جو مصیبت کا وقت آ جائے اس کا دم بھریے,
खामखा थोड़ी सी झूठी शोहरत, झूठी इज्जत के वास्ते और थोड़ी सी सलामी के वास्ते आदमी इज्जत शरफ से कितना गिर जाता है मंजिल से। हमको खुश करने के लिए कोई ना काम कीजिए, ऐसे ऐसे जनाब आए और जाए। उनको खुश रखिए जो कब्र में आएंगे। अब वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मुअल्लिम कुफा मुख्तार ने समझाया कि जब तू अहले बैत का दोस्त है तो मसाइब सहने के लिए तैयार है। ये एक जुमले के लिए मैंने इतनी वजाहत की थी। मुअल्लिम कुफा की एक बेटी और उबैदुल्लाह इब्न जियाद की एक बेटी एक ही मकतब में पढ़ती थी, दूसरे जगह। जब ये बड़ी थी, ये छोटा मदरसा था, जो बड़ा मदरसा। उसने अपने दोस्त से कहा, अपनी दोस्त से, कि तुम्हारे बाप ने हमारे बाप को कैद में कब भेज दिया है, तो सिफारिश करा दो। सिफारिश कहा कि भाई हमारी वो जो क्लासमेट है लड़की है वो, उसने कहा मैंने सिपाही को भेज दिया, जाओ मुअल्लिम कुफा को आजाद कर दो। मुअल्लिम कुफा को वही सिपाही ने पुकारा, कसीर इब्ने आमिर हमदानी मुअल्लिम कुफा, तुम्हारे लिए मुज़्दाए रिहाई है, जल्दी चले आओ बाहर। इन्होंने हाथ मिलाया, मुख्तार से जा रहा हूं। तो कहते हैं कि अली का शिया, मैं जा तो रहा हूं मगर हर चंद बाहर जब खुली फिजा में सांस लूंगा तो तेरी इस घुटन का एहसास मुझे सताएगा। मैं तेरे लिए क्या खिदमत कर सका हूं बता। तो मुख्तार ने कहा, अगर तुझे जनाब सैयदा की दुआ चाहिए तो कोई सूरत से मेरे पास कागज और कलम भेज दे। एक तरकीब लगा कि मैं खत भेजूं अब्दुल्ला इब्न उमर को। कहें ठीक है, कोशिश करूंगा। ये बाहर आए कसीर इब्ने आमिर हमदानी। अब जब खुली फिजा में ये आए तो रोने लगे। कहते हैं कि अब जैसे ही मैं बाहर निकला कैद खाने से, मुख्तार की उस घुटन का एहसास अब मुझे बढ़ने लगा। यहां तक के घर नहीं गए, उबैदुल्लाह इब्न जियाद के बारगाह में गए, उसके दारुल इमारा पहुंचे और कहा, आका, अब देखिए मसलहत है ये, आका मैंने एक मन्नत रखी थी कि अगर मैं आजाद हो जाऊंगा तो कैदियों की एक दिन दावत करूंगा, अगर आप इजाजत दें तो उसने कहा, भाई ये तू एक दिन के लिए कैद नहीं किया, अच्छा जा, इजाजत दे दी। अब इन्होंने दारोगा जिंदान को, जो जिंदान का अफसर था, उसको मिलाया। हफ्ते दिन तक खाना और खिलत और शरबत और ये और वो और कोक और पेप्सी जो पहुंचाया। तो पुलिस का अफसर तो होशियार होता है, वो समझ गया ये क्यों है ना। तो उसने एक दिन बुला लिया, कह ले आया मुअल्लिम, काम क्या है वो बोल। समझ गया मैं, ये रोज जो तू खाना भेज रहा है। तो उसने कहा, नहीं मुझे वो दावत, मैं चाह रहा था कि एक आदमी खुद से जाके खिलाऊं। ठीक है, बस समझ गया, भेज दे खाना। भेजा, मगर उसकी मुखबिरी भी हो गई उबैदुल्लाह इब्न जियाद के यहां। उसने आके खाने को चेक किया। मेरे भाई उस वक्त बस मुअल्लिम कुफा दुआ कर रहे थे कि मेरे अल्लाह की इज्जत के रखने वाला, हमारा हर अमल मोहब्बत अहले बैत में है। मगर यह कि बहरहाल मुअल्लिम कुफा ने भी बड़े इत्मीनान से भेजा था। अब वो रोटी और ये और वो सब चेक करने के लिए, नहीं कुछ नहीं, वो झूठा है। किसने खबर दी थी कि कल उसने कल इसको कत्ल कर दो। जल्लाद तलवार चलाई, वो मारा गया, फिन्नार वासिल जहन्नम, खुदा की लानत हो उस पर। खाना अंदर गया। अब यह हुआ कि अब मुअल्लिम कुफा को जाने की इजाजत नहीं दी गई। मुख्तार के पास खाना पहुंच गया। मौला अली के वाला कल का जुमला याद है ना आपको, ए अक्ल वाले, कितना जीरक था मुख्तार, जिसको मौला अली ने साहिब अक्ल कहा, आप समझ सकते हैं। वो उन्होंने कागज और कलम भेज दिया, स्याही भी भेज दी, मगर कैसे भेजी वो सुन लें आप। रोटियों के पपड़े में कागज, और वो जो सलाद बनाते हैं ना, ककड़ियां होती है लंबी लंबी, खीरे और ककड़ियां, उसके बीच में कलम डाल दिया, अखरोट के अंदर स्याही डाल दी। मुख्तार के बाद जब गया, उन्होंने देख लिया, ज़ाहिर जीरक समझदार तो थे ही, अब वो ले लिया। अब इधर वो दरोगा जिसको 7 दिन तक खाना पहुंचा के कब्जे में किया था, उनसे कहा कि भाई असल में ऐसा है कि मैं चाह रहा हूं कि वो मेरा जरा चाहने वाला है मुख्तार, उसने खाना खाया कि नहीं, अगर इजाजत दे तो मैं अच्छा जा जब तो तहसील जा खा लिया गया। अब वो जब तक मुख्तार ने खत लिखा, कहने लगे कसीर इब्ने आमिर हमदानी, किसी सूरत ये खत मदीना मुनव्वरा अब्दुल्ला इब्न उमर तक पहुंचा दे। कसीर इब्ने आमिर हमदानी कहते हैं कि मैंने खत लिया, जरा मैं अपने स्पीड को बढ़ा रहा हूं। कहते हैं कि वो बड़ी तेजी से निकला
اور نکل کے پھر واپس دارالامارہ آیا اور ابن زیاد سے کہا آقا ایک منت تو میں نے پوری کر لی, ایک منت اور رکھی تھی کہ جب میں آزاد ہو جاؤں گا تو عمرہ کے واسطے مکہ جاؤں گا. تو کہہ لے بھائی تو 2 دن کے لیے گیا نہیں کہ منتوں کی لائن لگا دی؟ کہہ لے بس رکھی تھی منت. کہہ لے جا. وہ خط لیا, لے کے کہتے ہیں منزلوں کو طے کرنا شروع کیا, رات اور دن کچھ نہیں دیکھے. جب کھلی فضا میں سانس لیتا ہوں تو مختار کی اس گھٹن کا احساس مجھے ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر آخر کار عبداللہ ابن عمر کے گھر معلم کوفہ پہنچ گئے. اب یہ بار بار میں ان کا نام نہ لے کے معلم کوفہ کہوں گا. کثیر ابن عامر حمدانی ان کا پورا نام ہے. معلم کوفہ پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اجدق الباب کی آواز اندر گئی. پوچھا کون؟ کہا میں مختار کا قاصد ہوں, کوفے سے آیا ہوں. جناب صفیہ جو مختار کی بہن تھی, کھولا, خط دیا. اب جو دیکھا تو میرا بھائی قید میں ہے, تو شدت غم اتنا تعریف ہوا جناب صفیہ مختار کی بہن پر, بہت چاہتی تھی بھائی کو, کہ انہوں نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا اور عالم گریہ میں پورے سر کے بال نوچ کے رکھ دیے. اور عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ ابھی تو خط لکھ یزید کو. لکھا, کہ صبح میں کہا نہیں ابھی لکھ. کون پہنچایا؟ معلم نے کہا میں شاید اسی لیے پیدا ہوا ہوں. اچھا لکھ. فوراً خط لکھا. عبداللہ ابن عمر کا خط یزید بن معاویہ کے نام. اما بعد سلام و دعا کے عرض یہ ہے کہ میری بیوی کا بھائی مختار, جس کو بڑی سختی سے تیرے والی عبید اللہ ابن زیاد نے قید میں کر رکھا ہے, تجھ پر لازم ہے کہ میرا خط پاتے ہی یہ خط لکھ کہ کسی صورت بھی عبید اللہ ابن زیاد آزاد کر دے مختار کو. فقط وسلام عبداللہ ابن عمر. ان دونوں گھرانے میں اندرونی کیا تعلقات تھے ان کے واسطے میرے پاس ٹائم نہیں کہ بتاؤں. ایک کتاب حیدرآباد کے ایک مورخ خادم بن شبیر نے لکھی ہے کلمۃ الحق کے نام سے, آپ اس میں پڑھ لیں گے کہ ان دونوں کے خطوط چھپے ہیں اس میں. اگر کبھی موقع ملے پارٹ ٹائم میں تو پڑھیے گا, آپ کو اندازہ لگ جائے گا اس میں. کہتے ہیں کہ یہ خط لے کے کثیر ابن عامر حمدانی معلم کوفہ دمشق پہنچے. چاہتے تھے دربار یزید میں جانا, کہ سپاہی نے دھکا دیا, واپس چلے آئے. اب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 8 9 10 دن, یہاں تک کہ یہ پریشان ہو گئے. 17ویں دن ایک سبزی فروش جو دربار یزید سے کچھ فاصلے پر تھا, جو ترکاری اور سبزی بیچتا تھا, اس نے معلم کوفہ کو پہچان لیا کہ اس کی پریشانی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے کہ محب اہل بیت کے چہرے پر ایک الگ رونق ہوتی ہے, دشمن اہل بیت کے چہرے پر ایک الگ بھیانگی ہوتی ہے. کبھی آئینہ اپنے روبرو لاؤ تو سمجھو گے علی کی دشمنی چہروں پر لکھ دیتی ہے ویرانی. آپ کو تو معلوم ہے. وہ پہچان گیا اس لیے کہ وہ بھی محب اہل بیت تھا. اس نے بلایا اور کہا بھائی تجھے میں 17-18 دن سے دیکھ رہا ہوں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ ڈرا, کہنے گھبرا مت, میں پہچان گیا ہوں کہ تو مولا کا چاہنے والا معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا تو شیعہ ہے؟ ہاں. آپ کو تو معلوم ہے اس زمانے میں لفظ شیعہ اور لفظ علی کا استعمال کرنا حرام تھا, ایک طرح سے قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس نے کہا ایسی سی خدمت ہے مجھے, میں کل تو صبح میں آ یہاں, میں انتظام کر دوں گا. صبح آیا, کہنے لگا یہ کوفی لباس اتار, یہ دمشقی لباس پہن. دیا اس نے لباس اور کہا دیکھ میں تجھے جو انداز بتا رہا ہوں اسی انداز میں دربار یزید میں چلا جانا. تو پہلے دروازے پر جانا, فوجی سنگینی لیے کھڑے ہوں گے, مڑ کے نہ دیکھنا, سلام نہ کرنا, اس لیے کہ دربار یزید کی ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ سلام نہیں کرتے. چلے جانا وہاں. دوسرے دروازے پر جانا تو وہاں ننگی تلواریں لیے سپاہی کھڑے ہوں گے, مڑ کے نہ دیکھنا, ان کی طرف چلے جانا. تیسرے دروازے پر داخل ہونا تو وہاں نشاط شطرنج بچھی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے جس پر گھوڑے دوڑائے تھے ان کو یزید نے سرکار خزانے سے پوری زندگی کے لیے شطرنج کھیلنا الاؤ کر دیا ہے. میرے دوستو آپ سب کھیل کھیلیں جو جائز ہے, شطرنج کی طرف کبھی دھیان نہ دیجیے گا. ہمارے ساتویں امام فرماتے ہیں, اسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحر الانوار میں بھی لکھا ہے کہ سب سے بڑا برا کھیل یہ شطرنج ہے جس سے ہم اہل بیت کا دل دکھتا ہے. ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر لازم یہ ہے کہ شطرنج کبھی نہ کھیلے. اگر جہاں شطرنج ہو رہا ہو وہاں اگر دیکھ بھی لے تو
تو لعنت پڑے ہمارے دشمنوں پر، درود پڑے ہم پر اور ہماری آل پر. تو جو شطرنج دیکھ کے ہم پر درود اور دشمنوں پر لعنت پڑے گا، خداوند عالم قیامت کے دن ان کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے گا کہ چاہے وہ کوہ احد کے برابر گناہ کیوں نہ ہو. فرماتے ہیں اس لیے کہ اس سے ہم اہل بیت کا دل دکھتا ہے، اس لیے کہ یزید سر حسین کے اوپر شطرنج رکھ کے کھیلتا تھا. آپ سمجھ گئے؟ یہ اس لیے بتا دیا کہ بیچ بیچ جو پیغام بھی تو پہنچ جائے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. کہتے ہیں کہ چوتھے دروازے پر جانا، چوتھے دروازے پر اصحاب تشتیہ ہوں گے. اصحاب تشتیہ، پوچھا کیا یہ اصحاب تشتیہ کیا ہے؟ کہنے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سرکاری خزانے سے پوری زندگی کے لیے شراب فری کر دیا ہے. کیوں فری کیا ہے؟ کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سونے کے تشت میں، تشت طلا، طلا کہتے ہیں نا سونے کو، سونے کے تشت میں یزید کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تھا حسین کا سر. غیرت اسلام شرم نہیں آتی؟ محمد کے نواسے کا سر ابو سفیان کے پوتے کو ہدیہ دیا جا رہا تھا. یہ اصحاب تشتیہ کہلاتے ہیں. پہلے اس کے بعد پانچواں دروازہ ہوگا، وہاں سے ایک گلابی کلر کا قالین بچھا ہوگا، وہیں پر تو رکنا، اس لیے کہ اسی راستے سے یزید حمام میں جاتا ہے. وہاں پر تجھے ایک سیاہ لباس پہنے غلام ترکی ملے گا جو شیعہ ہے، اس سے تو اپنا مدعا بیان کر دینا. کثیر ابن عامر حمدانی معلم کوفہ کہتے ہیں کہ سبزی فروش کے بتائے ہوئے انداز میں میں چلا، پہلے دروازے پہ آیا، دوسرے دروازے پہ آیا، تیسرے دروازے پہ آیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ دیکھنا، مگر میں نے اصحاب تشتیہ کو دیکھ لیا. کثیر ابن عامر حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اتنے بد شکل اور بدخوم تھے کہ سور کی شکل بھی اچھی لگتی تھی ان اصحاب تشتیہ کے سامنے، پھٹکار کی وجہ سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پانچویں دروازے قریب آئے تو میں نے اس قالین کو دیکھا. میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ غلام ترکی سیاہ لباس میں کوئی ملے. دیکھا خرامہ خرامہ ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا میرا نام اور ولدیت لے کے. تو میں نے پوچھا کہ آخر آپ نے مجھے سلام، نام اور ولدیت کہا کہ 18 دن سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو جب سے خط لے کے مدینے سے چلا ہے میرے مولا شہید کربلا نے مجھے خواب میں دیکھا دیا ہے، شاید اسی خدمت کے لیے میں جاؤں. آپ نے دیکھا ایک سبزی فروش ملا، ایک یہاں غلام ترکی ملا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس طرح سے یہ مشن آگے بڑھا. کہتے ہیں کہ وہاں پر کھڑا ہو جاؤ، کھڑا رہے. معلم کوفہ کا بیان ہے، حضور سن لے، 2 منٹ میں تاریخ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ نوخیز چند بچے ایک ٹولی بنا کے آگے آئے. میں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ اب میں آپ سے نہیں بتا سکتا، احترام ممبر بھی ہمارے یہاں ہے، بس آپ اتنا ہی سمجھ لیں. غلام ترکی نے کچھ اشارے بتائے کہ یہ وہ بچے ہیں جس سے یزید النیچرل افینس کرتا ہے. کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا لعنتی اور ملعون تھا. ملعون یزید تو تھا ہی، ملعون وہ لوگ ہیں جو آج تک یزیدیت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں کیا بتاؤں کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ سارا برڈن آف پروف یزید پر لاد دیا اور اپنے کو کلیئر نکال دیا کہ جہنمی تھا. اب یزید جہنمی تھا کس بنیاد پر؟ کہاں حق پہ نہیں تھا. حسین حق پہ تھے، کہاں حسین حق پہ تھے. تو یہ بتاؤ 61 کو تو حسین نہیں رہے، 11 محرم سن 61 کو تمہارا ہادی کون تھا؟ یہ جو آج آپ سے ہم سے کہتے ہیں ہم نہیں محب اہل بیت ہے، اب ہم کو معلوم ہے کتنے محب اہل بیت ہو. تم دنیا کی لعنتوں سے بچ کے کہہ رہے ہو، ورنہ اصل میں یزید کے قبیلے کے ہو. تم نے سید سجاد کی بیعت کی، پھر چلے گئے نا عاشورہ کے بعد دامن یزید میں، پھر کس بنیاد پر بولا ہے؟ میرے دوستو یہ ہے معاملہ. معلم کوفہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ مشک و عنبر کے پھوہارے دیتا ہوا 2 غلام آیا. وہی بدبو التعفن جو سر کے زخم سے آتی تھی، وہاں سے دیکھا کہ کتے کی شکل کا، خنزیر کی شکل کا ایک آدمی آ رہا ہے. پوچھا کون؟ کہا یہی یزید خلیفۃ المسلمین ہے. اچھا یہ ہے کہاں؟ حضور خلیفۃ المسلمین آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟
یہ بہت بڑی بات تھی. اور ان کے دربار میں یہ بڑی بڑی داڑھی کھٹ 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 تسبیح. ایسے علماء تھے. اور قتل حسین کا فتویٰ انہی علماء نے دیا تھا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, شاید میرے علاوہ کوئی نہ پڑھے, انہی کے درباری مفتی سے کسی نے کہا گیا کہ جب آپ رسول کے منبر پر جاتے ہیں اور رسول کے مسند پر بیٹھے ہیں تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس سے پہلے کہ یزید جواب دے, یہ داڑھی والے علماء بول بیٹھے کہ لے یزید تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ لے پڑھا ہے. تو کہا اس میں تو ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے آپ کیسا جواز ڈھونڈ لیا. قرآن مجید کی آیت کی روح سے یہ نماز سے ایگزمپٹڈ ہے. مفتیوں نے بڑے کھیل بگاڑے ہیں. جناب ساحل سرسگی مرحوم کہتے ہیں کہ جاگو جاگو تمہیں اسلام صدا دیتا ہے, خون شبیر تمہیں کیا ہرگام صدا دیتا ہے, فکر تیمور بنو ذہن ہلاکو نہ بنو, بھوکے مر جاؤ مگر دین کے ڈاکو نہ بنو. دیکھ رہے کہ نماز کیسے پڑھتے بیچارے. یہ قرآن میں تو منع ان کے لیے کہ لے قرآن میں کون سی آیت ہے کہ جس سے نماز سے جمتے نہیں ہے. کہ لے کہ تم نے نہیں پڑھا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا. کہ ہاں وہ تو ہے. کہ لے کہ یہ ہے نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اگر حالت نشہ میں ہو. ہاں کہ بھئی انہی کے لیے تو ہے, جب یہ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں تو کیوں جائیں. کیا جواز نکالیے خدا کی قسم. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. میں میرے سرکار میں بہت بہت جلدی آ رہا ہوں اپنے سفر تک, حالانکہ میرا وقت تو تمام ہوا. یزید آ گیا. غلام ترکی کو بہت مانتا تھا. ہر روز اس کی ایک خواہش پوری کرنے کے واسطے یزید تیار رہتا تھا. اس نے خط دیا, عبداللہ ابن عمر کا خط پڑھا. کہ لے کیا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر روز ایک خواہش پوری کروں گا. کہا ہاں. کہا آج تک میں نے کوئی خواہش کی آپ سے؟ کہا نہیں. کہا یہ خواہش ہے کہ ابھی آپ جواب خط لکھیں. کہا غسل سے فارغ ہو گیا تو کہنے ابھی لکھ دیں میری خواہش ہے. تو کہا کہ یہ کاغذ قلم لکھا. یزید بن معاویہ کا خط, عبید اللہ ابن زیاد والی کوفہ کا نام, تجھ پر لازم ہے کہ میرا یہ خط پاتے ہی با عزت و احترام مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو آزاد کر دے, اور تیرے ہر عمل اور سلوک پر میرا قاصد گواہ ہوگا. کہلے خط تو کہلے یہ یزید نے جب دیکھا کہ لے رہے یہ کون ہے؟ کہلے یہ کوفے سے. ادھر آ. معلم تھر تھر کاپنے لگے. کہلے اس کا تو شاکر تھا ابن زیاد جتنے اتنے ظلم کیے, یہ تو اس کا بھی چچا ہے. کاپتے ہوئے آئے. کہلے تو کون ہے جی؟ کہا کہ وہ میں یہاں عمرے کے واسطے تقیہ کیا, عمرے کے واسطے آیا تھا تو خط آ گیا تو میں نے عبداللہ ابن عمر نے پکڑا دیا مجھے. تو لے کے جائے گا؟ کہا ہاں. چل لے. خط دیا, تھوڑا سا مال و زر بھی دیا, جس کو آگے باہر پھینک دیا انہوں نے. دیوار میں ہاتھ پوچھے کہ ہاتھ نجس ہو گیا, یزید کا پیسہ لگ گیا. دیکھیں جب تقوی الہی سے آدمی قریب ہوتا ہے تو دولت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں رہتی ہے. کہتے ہیں کہ سر پر گھوڑا دوڑایا, میں نے بہت سی چیزوں کو ترک کیا, سیدھا کوفہ دارالامارہ میں رات کی تاریکی میں معلم کوفہ کثیر حمدانی پہنچے, اور جو نقاب پلٹی تو ایک چیخ ماری ابن زیاد نے, دوستوں میری موت کا پروانہ آ گیا. معلم کوفہ کو دیکھتے ہی اور کہا اے ملعون, اب اس کے جملے کہہ رہا ہوں نقل کفر نباشت, کہ میں سمجھ گیا کہ تو عمرہ کو نہیں گیا تھا, تو میرے موت کا پروانہ لے کے آیا. امامے سے خط نکالا, اور چونکہ اس خط میں یزید نے یہ بھی لکھا تھا کہ میرا قاصد تیرے ہر سلوک کا عینی گواہ ہوگا. مصیبت پڑ گئی. کہنے ابھی اسی وقت آزاد کیجئے. اسی وقت آدمی بھیجے گئے, وہ لوہے کی زنجیریں اور ہتھکڑیاں وہ سب کاٹی گئیں. مختار کو خلعت دیا گیا, انہوں نے خلعت اٹھا کے پھینک دیا منہ پر ابن زیاد کے, اور اس کے بعد ہاتھ بڑھایا کہ ابن زیاد پھر ملاقات ہوگی ہماری تمہاری تلوار کے ساتھ. تو ابن زیاد کہتا ہے تمہیں اب بھی میرے لیے خوف نہیں ہے, میں ابھی چاہوں تو تیری گردن مار سکتا ہوں. کہ تو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے مولا نے مجھے کہا ہے, میثم نے قید خانے میں خبر دی ہے کہ تیرے سر پر تلوار میں ماروں گا. تو قیامت آ سکتی ہے, میرا مولا جھوٹ بولے, یہ نہیں ہو سکتا. گھبرانا مت, پھر ملاقات ہوگی. کہہ کے یہ باہر نکل آئے.
اور یہاں عالم یہ ہے کہ یہ حضرت حکم ابن مروان جو 93 برس میں شادی فرمائی تو کسی مصلحت کے تحت شادی کی تھی. تو ایک بات بچے نہ سمجھیں گے، بزرگ سمجھ لیں گے. 93 برس میں جب آپ نے شادی کی تو جس نے آپ سے کی وہ بھی بغیر مصلحت نہیں تھی، مصلحت طرفین. یہ تو پہلے میں نے کہہ دیا، بزرگ سمجھ جائیں گے، بچے چاہے دیر میں سمجھے یا نہ سمجھے. ایک دن اس بڈھے نے ہمارے زوم میں یزید کی ایک بیٹی تھی، اس کو تماشا لگا دیا کسی سبب. اب جو ماں نے دیکھا تو کہا اچھا یہ بڈھا خلیفہ نہ ہو گیا کہ یہ ہمارے بچوں کو ہاتھ چلا لے گا. اس نے ان کی موت کا پلان رچ لیا. 2-3 منٹ لگے کہیے تو مروان کی ہلاکت پڑھ دوں. سنیے، یہ رات کو گھر میں آیا تو اس نے حبشی کنیزوں کو، وہ جو کالی نسل حافظ، یہ جو کالے لوگ ہیں نسل حافظ سے، جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا ہے، اور حبشی کنیز اور ان کی بڑی، اگر میں ہندوستان پاکستان میں پڑھتا تو سمجھانے میں زحمت ہوتی. کبھی کبھی میں بھی مال میں یا کسی دکان میں گیا جو دیکھتا ہوں تو یا اللہ یہ قیامت کے دن کس ترازو پر تولی جائیں گی، چل نہیں پاتی. وہ ایسی 4 حبشی کنیزوں کو ٹرین کیا، چلے ایک چادر وہ گلیم لاؤں اور اس کے بعد جب میں تم لوگوں کو تالی بجاؤں چلی آنا، اس کا چاروں کونے پہ بستر کے بیٹھ جانا، باقی کام میں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بستر پہ آئے تو آج ذرا سر میں کھجاہٹ بھی ہے، پاؤں بھی دبائے جانے ہیں. اب یہ بڑھاپے میں بیوی کی خدمت، باقی انڈر اسٹوٹ. جلدی نیند آ گئی، اولڈ ایج تو تھا ہی. تالی کی آواز آئی، وہ حبشی کنیزیں جو چھپی ہوئی تھی وہ آ گئی، چاروں کونے میں بیٹھ گئی. اب جو یہ بیٹھی ہوں گی تو آپ دیکھ لیں، اب وہ اندر اب ہل نہیں پا رہا. اور اس کے بعد اس نے گلے پر، تو اب گلے کو دبانے کے بعد جو ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے ویسے کریٹ ہوتا، اس کا باڈی گارڈ اندر آ گیا. مگر انہوں نے بڑے سلیقے سے دبایا تھا کہ اب اس کی آواز تو چوک ہو ہی چکی تھی. اب وہ باڈی گارڈ کیا ہوا، تو اب یہ ایسے بیوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مطلب یہ کہہ رہا تھا مروان بن حکم کہ اس نے مجھے دبایا ہے، تم ذرا کچھ کرو، مثلاً یہ کہہ رہا تھا. لیکن میرے بھائی، اونٹ کا گوشت کھائے ہوئی عرب کی عورتیں کتنی حوصلے مند ہوتی ہیں، یہ یہاں کی عورتوں سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے ملک کی عورتیں بڑی رحم دل اور بڑی محبتی ہوتی ہیں، خدا کی قسم، ان سے آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے. اتنی ہی ضدی اور بھیانک ہوتی ہے کہ شیر خدا کے مقابلے میں آنے میں بھی غیرت نہیں کھاتی. اس نے ایک مرتبہ پیترا، جب ایک مرتبہ پیترا بدلا اس نے. ابے اس نے سر پیٹا، آتا باڈی گارڈ سے تم یہی کھڑے ہو گیا، ذرا دیکھو میرے سرتاج، مرتے وقت کیا کہہ رہے ہیں تم سے، میرا خیال رکھنا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مارا ہوگا، دیکھ لو، جلدی جاؤ طبیب کو لاؤ، ڈاکٹر کو لاؤ، یہ لاؤ. وہ دورہ لانے کے لیے بقیہ انا للہ و انا الیہ راجعون، واصل جہنم ہو گیا. سلوات پڑھ دیں اس کی ہلاکت پر، ایک محمد اور آل محمد. عبد الملک بن مروان اس کے بعد خلیفہ ہوا. اب جو یہ خروج ہوا ہے، اب یہاں سے میں واپس لا رہا ہوں، یہ زمانہ عبد الملک بن مروان کا تھا. دمشق میں اور شام میں اس کی حکومت تھی. ادھر مختار نے ایک لشکر کو تشکیل دے لیا، ابراہیم بن مالک اشتر اور عبداللہ ابن کامل انصاری کے ذریعے. اور اس کے بعد 14 ربیع الاول سن 66 ہجری، 19 اکتوبر 605 عیسوی، بروز جمعرات شب جمعہ کو اعلان نے خروج کیا کہ جب کوفے کی گلی میں یا علی سعارت الحسین کی صدا بلند ہو تو جتنے شیعان علی ہیں وہ سب نکل جائیں. شیعان علی کی تعداد اس وقت بڑھا کے مختار نے تقریباً 18,000 کر لی تھی. مگر ہوا یہ کہ شب جمعہ چونکہ فضیلت ہے، شب جمعہ کی فضیلت آپ کو بتا دوں، جناب آدم علیہ السلام کے 550 برس کے بعد شب جمعہ کی فضیلت چلی ہے. اس لیے کہ نسل آدم کے بعد جو انسانیت چلی ہے
اس کی بنیاد شب جمعہ کو رکھی گئی تھی. اسی دن سے شب جمعہ کی فضیلت ہے. پھر شب جمعہ کی فضیلتیں اس میں بڑھتی گئی، مگر بنیادی وہ بات ہے کہ جو منزلہ نام کی ایک خور سے جناب آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹا جناب شیش یعنی حابیل و قابیل کے بعد کا سلسلہ، ان کی شادی منزلہ نام کی ایک خور سے ہوئی. وہ تاریخ دن جو ہے وہ شب جمعہ، اسی دن سے اس کی فضیلت چلی ہے. تو انہوں نے شب جمعہ کو اعلان کیا. بدھ کے دن رات میں، چہارشنبے کی شب میں، ابراہیم بن مالک اشتر اپنے چند اصحاب کے ساتھ گھر سے نکل گئے مختار کے یہاں خفیہ میٹنگ کرنے. ایاس بن مزاری یہ کوفے کا پولیس افسر ہے، کوتوال. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پہلا کرفیو کوفے میں لگایا گیا تھا کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کوئی نہ نکلے. مختار نکل گئے، اپنے دوستوں سے کہا، 7-8 آدمی کے ساتھ نکلے تھے کہ بھائی اسلحہ تم لوگ چھوڑ دو، اس لیے کہ اسلحہ لے کے جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کرفیو لگا ہے. یہ کوفے کے ایک نکڑ پر گلی پر اس سے ملاقات ہو گئی. ایاز بن مزاری نے، ابراہیم کتنے بہادر تھے یہ بھی سن لیا. ان کی بہادری کے لیے ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اونٹ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک سپاہی کے ہاتھ سر یہاں تھا نا، مکہ نہیں، یہ نہیں، ایسے زور سے اس پر مار ڈالا تو اس کا جو مغز ہے وہ منہ سے باہر آ گیا. ابراہیم بن مالک اشتر. اور مالک اشتر کی شجاعت نہج البلاغہ میں پڑھ لیں آپ، مولا نے جن کو داد شجاعت دی ہو. اب ان کا بیٹا تھا ابراہیم، بڑا شجاع، بہت بہادر اور بڑے جنگجو. بلکہ آپ کو میں بتا دوں کہ بار بار آپ تاریخ پڑھیے تو مختار نے ابراہیم کا شکریہ ادا کیا ہے. اور جب ابراہیم مختار کے گھر آتے تھے تو ابراہیم مختار اتنی عزت کرتے تھے ابراہیم کی کہ ننگے پاؤں کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے. آپ اندازہ لگا لیں. اور بتاتے ہیں کہ مختار کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کی وہی حیثیت تھی جو علی کے لیے مالک اشتر کی تھی. کہتے ہیں وہ ایاز سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں کسی کام سے. کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ ابن متی اب موصل کا گورنر ہے ابن زیاد. زمانہ بدل گیا، اب میں ہر ہسٹری کو تو رک رک کے نہیں بتا سکتا نا، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. اب وہ بھائی اسی ٹکڑے کو پڑھ کے مسائل پڑھوں گا. کہتے ہیں کہ میں دوست کیا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ ابن متی کا حکم ہے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. کہاں نہ نکلے مگر کوئی ہتھیار لے کے نہیں جانا ہوں، میرا مقصد تو دیکھ رہا ہے نا، نہتا ہوں خالی ہاتھ ہوں. کہا واپس جا. کہ وہ تو نہیں جانے گا. یہ ان کو مان رہے ہیں کہ جہاں واپس جانا ہے ہی نہیں. کہا نہیں وہ تو نہیں جانے کا. تو کہا کہ اگر ابراہیم تو واپس نہیں گیا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کرا. بس اتنا سننا تھا کہ مالک اشتر کا پورا خون غیرت بن کے رگوں میں دوڑ گیا. ایک مرتبہ آواز دی، ابے تو نے کیا کہا؟ تو ابراہیم کے سر پر تلوار چلایا؟ کہا ہاں. کہا تیری یہ مجال، تو نے پہچانا نہیں مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم ہوں. نیتے خالی ہاتھ، پورے لشکری اور فوج اس کے سامنے، لیکن روب اور جلال اور رتبہ اتنا بلند تھا کہ اسی کا جو باڈی گارڈ تھا ہے ادھر. اب وہ اس نے دیکھا کہا تجھے کو بڑا ادھر. اب وہ جو آیا تو چھٹکے دیے اس کے ہاتھ سے اور نیزہ کھینچا. میں نے اسی کا، یہ خالی ہاتھ ہے. کہنے لگا تیری یہ مجال کہ تو کہے کہ ابراہیم کے سر پر تو تلوار چلا، ملون دیکھ میں تیرے گلے میں مار رہا ہوں. ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ گلے میں اس کے نیزہ، اور اس کے بعد یوں اٹھایا اور یوں کر کے اچھالا تو فیٹوں اوپر گیا. اس کے بعد گرا. دوسرے سپاہی سے کہا آیا کہ تلوار نکال. تلوار نے گردن کاٹ، گردن کاٹی، بال پکڑا اور اس کا خون جو ہے اسی کپڑے میں. اب حضور جب افسر مارا گیا تو فوجوں کا مہرا کیسے پھرا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سناٹا. ابراہیم جھومتے ہوئے آئے مختار کے گھر میں، سر کو پھینکا. اب جو سر دیکھنے، ارے مختار نے ایسے سیدھا، یہ تو ایاز کا سر ہے. کہاں؟ کہ اس کو تم نے کیوں مار ڈالا؟ کہنے لگے یہ ملون راستے میں آ گیا تو میں کیا کرتا، میں نے مار ڈالا آج. تو اب کیا ہوگا؟ کہنے اب جو ہونا ہوگا وہ ہو، تو مار تو دیا میں نے غصے میں. تو اب کہنے اب جو ہو.
کہنے یہ تو بڑا غلط کیا آپ نے، غضب کیا. کہنے کہ آقا میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے سر پر تلوار چلائے گا، میں نے مار ڈالا اسے. اب آج ہی خروج کا اعلان کیجئے، چلائیے آپ. کہنے وہ تو کل ہے شب جمعہ، آج تو چہارشنبہ ہے. کہنے لگا آپ دیکھیے باقی ہم لوگ جا کے سب کو بلا لیں گے کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، ایک ٹیکنیکلی پرابلم یہ ہے کہ آج ہی ہے، آج ہی خروج ہے. جلا دیا، کوئی نہ نکلے. ابراہیم مختار نے کہا دیکھیے کوفی باغی ہوتے ہیں، دھوکہ دے دیا. کہتے دھوکہ دے دیا، ہم نے تو کہا ہی تھا کہ ایک دن پہلے یا بعد میں جلے آگ مختار کے گھر پر تو سمجھ لینا یہ دھوکہ ہے. ابراہیم کہتے ہیں رات میں ایک دوسرے کے گھر ہم لوگ جانا شروع کیا اور سب کو کہنے لگے کہ آج ہی خروج ہو گیا ہے یا علی سارت الحسین اور تم لوگ نکلو. اور یہ کہتے کہتے 1 2 10 20 ہزار کر کے کئی ہزار لوگوں کو مختار کے گھر بھیجا اور ان لوگوں نے یا علی سارت الحسین کی سزا بلند کرتے ہوئے دارالامارہ پر رات ہی میں قبضہ کر لیا. اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن متی بھاگ نہیں نکلا بلکہ ایک احسان کے بدلے میں مختار نے اسے چور دروازے سے نکال دیا. اور اس کے بعد واپس دارالامارہ میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی حکومت باقاعدہ قائم ہو گئی. ان لوگوں کے انجام اور کچھ لوگوں کا پکڑنا یہ زندگی رہی تو کل. آج بس آپ اتنا سن لیں کہ سنان ابن انس جس نے شہزادہ علی اکبر کے کلیجے پر نیزے کی یہ نہیں ماری، پکڑا گیا. آپ کو کل کی مجلس میں بتایا تھا کہ مولا علی نے کہا تھا محمد حنفیہ سے کہ تو مختار کو نیزہ زنی سکھا، ہے نا. مختار نیزہ چلانے کے دھنی تھے. سنان ابن انس ایک تہہ خانے میں 40 آدمی کے ساتھ پکڑا گیا. وہاں جیم بن سلیمان ایک لڑکا ہے جو ایک نان بائی کی دکان پر بیٹھ کے خبر اور مخبری پوری تفصیل ہے اس کی. یہ سمجھ لیں آپ کہ سنان ابن انس پکڑا گیا، مختار کے دربار میں جو پیش کیا گیا. عبداللہ ابن کامل انصاری جو پولیس کے افسر تھے مختار کی حکومت میں کہنے لگے ابراہیم کہ اس نے ہم شکل پیغمبر پر نیزے چلائے ہیں. میں چاہتا ہوں عبداللہ اگر تم اجازت دو تو میں نیزے سے اپنے ہاتھ سے، دیکھیں کسی کو مختار نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا ہے ایکسپٹ اس کے. اور اس کے بعد کہتے ہیں پوچھا پہلے کہ تو بتا کہ تجھ میں اور اکبر میں کتنی دوری تھی جب تو نے نیزہ چلایا. اور اس کے بعد اس کو بالکل ننگا کر کے زمین پر لٹایا، اس کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی. اور اس کے بعد جو مختار نے نیزے پھینک اسے مارے ہیں تو یہ موت کی دعائیں مانگ رہا تھا مگر روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی تھی. بس اب یہاں سے مصائب کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ مختار نامہ میں اسی ہوئی کا بیان پڑھتا ہوں جو مصائب ہو جاتا ہے. اب یہ واصل جہنم تو ہوا مگر اس کے بیان سنیا. مگر اس بیان میں آپ اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہیں لے جائیے گا کہ میں کوئی انوکھی اور الگ اور ادھر ادھر کی روایت پڑھ رہا ہوں. یہ روایت عقل کو اپیل بھی کرتی ہے. اس کے حوالے میں نے دے دیے آپ کی خدمت میں، جو مختار نامے کا واقعہ آپ کو جہاں ملے گا وہاں اس کے حوالے ہیں. کہتا ہے مختار پوچھتے ہیں کہ ملعون بتا کہ حضرت علی اکبر کے لیے روایت ہے کہ جب آپ مدینے کی گلی میں گھومتے تھے تو وہ جو دکاندار ہوتے تھے جو سامان تولتے تھے وہ سامان تولنا چھوڑ کے اکبر کو دیکھنے لگتے تھے، اتنے حسین اور خوبصورت تھے. حضرت علی اکبر کے لیے روایت ہے کہ جب 18 برس کا بھتیجا اپنے بلند قامت 34 برس کے چچا عباس کے ساتھ چلتا تھا تو شانوں سے شانہ ملتا تھا. وہ علی اکبر. مختار کہتے ہیں ملعون تو نے بتا کہ تو نے ہم شکل نبی کی صورت پر بھی تجھے رحم نہیں آئی اور تو نے نیزہ مارا تو کیسے مارا. وہ سنیے کہتا ہے کہ آقا بات یہ ہوئی کہ میں نے نیزہ انہیں ایسے مارا کہ اکبر کو کوئی سامنے سے تو نیزہ مار نہیں سکتا تھا، شیر کی طرح جھپٹ پڑتے تھے. اکبر بار بار یہی کہتے تھے تم نے میرے بابا کو کمزور سمجھا ہے، تم نے میرے بابا کو تنہا سمجھا ہے. ارے اکبر ابھی زندہ ہے، پہلے اکبر کو مار لو پھر حسین کی طرف دیکھنا. یہ کہہ کے اکبر شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کائی کی طرح فوجیں ہٹ جاتی تھی. یہاں تک کہ شمر بن ذوالجوشن نے بتایا کہ اکبر کو مارنا آسان کام نہیں ہے، یہ علی کا پوتا ہے، علی کا. سامنے
سامنے سے کوئی نہ مار پائے گا جب تک دھوکہ نہ دو. سنان ابن انس کہتا ہے کہ اکبر لڑ تو رہے تھے مگر میں نے میمنہ اور میسرے کے درمیان دھوکہ دے کے اکبر کو شہید کیا. آپ سن لیں انشاءاللہ تڑپ کے روئیں گے آپ. سنان ابن انس کہتا ہے کہ میں نے اپنا طویل نیزہ اپنے پیٹ اور جسم پر رکھ کے یوں اوندھے منہ لیٹ گیا جنازوں کے درمیان. اکبر کے مارے ہوئے سپاہی، کسی کی لاش یہاں کسی کی میت وہاں پڑی تھی، میمنہ اور میسرہ کے بیچ میں اوندھے منہ لیٹ گیا. اکبر حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ گئے. اکبر نے مجھے بھی مردہ سمجھا. جیسے اکبر آگے بڑھے میں نے اپنا طویل نیزہ اٹھایا. کہتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں کوئی بھی پشت پر ذرا نہیں پہنتا تھا. میں نے اپنا طویل نیزہ پھینک کے جو مارا تو پشت اکبر پر نیزہ لگا. اکبر نے ایک مرتبہ تیزی سے مڑ کے دیکھا پیچھے سے کس نے گستاخی کی، مگر نیزہ اتنا وزنی تھا کہ اکبر جو پیچھے مڑے تو نیزے ہی پر گرے. اب جو نیزے کی یعنی کلیجے کے باہر چلی آئی. سنان کہتا ہے کہ نیزہ میں نے مارا پشت میں تھا، حسین نے آگے سے نکالا. یہی سبب تھا کہ اس کے گھاؤ میں اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا. یا بنیا الگ دنیا بعد خلیفہ، اے میرے لال کرے بعد اس دنیا زندگانی پخار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. جملہ مومنین مومنات کے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بارے حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جب تک زندہ رکھ محبت اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے اٹھا تو محبت اہل بیت کے ساتھ. پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین غریب کا، ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تو حسین ابن علی کے صدقے میں معاف نہ کر لے. پروردگارہ اس قوم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اس قوم کے ہر فرد کو نمازی اور دیدار بنا دے اور ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.